تعالیٰ. شیخ یہ جو ڈیوینٹ سیکشل بیہیویئر ہے، اس سائیکالوجی میں نے اب نارمل سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے سائیکو سیکشول ڈس آرڈرس. اس میں یہ اسی طرح کے ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئرز ہیں. تو اس میں ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اب کھل کے بات کروں، یہ جن مردوں کو زیادہ شوق اس کا ہے جو حرام عمل ہے، جو لعنتی عمل ہے، اینل سیکس جو ہے، تو ان کی ذرا ہسٹری کھول کے دیکھی جائے، سب کی نہیں لیکن میجورٹی میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہوتے ہیں بچپن میں، یا انہوں نے کیے ہوتے ہیں، ان کو عادت وہ ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو، یا پھر انہوں نے بہت زیادہ دیکھے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ دیکھے ہوتے ہیں. میں آپ کو ریئل جو ہے وہ ایک کیس اسٹڈی بتاتا ہوں. مجھے کسی نے بتائی کہ 17 سال کا لڑکا، اس نے بتایا کہ جب وہ 17 سال کا تھا، بعد میں تو خیر بڑا ہو کے وہ بتا رہا تھا، جب اس کی شادی ہوگی، کہ جب میں 17 سال کا تھا تو میں اپنے ماں باپ کے آگے روتا تھا، پیٹتا تھا کہ بھئی میری خواہشات ہیں، آپ نہ کچھ انتظام میرا کریں، جلد کریں، اس پہ توجہ دیں. تو ظاہر ہے ہمارے کلچر میں آپ کو پتہ ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ 18-19 سال میں لڑکے کی شادی کر دی جائے، تو ماں باپ نے توجہ نہیں دی اس طرف. تو اس نے خود بتایا کہ میں بس اس طرف چلا گیا. پھر اب ظاہر ہے وہ مردوں کی طرف جانا پڑا اسے، تو اس سے اس کو وہ عادت پڑ گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب میری شادی ہوئی تو مجھے اٹریکٹ ہی یہ چیز کرتی ہے، میں جو ہے نا وہ دوسرا عمل عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو شیخ یہ بھی ماں باپ کی توجہ بھی اس طرف میں سمجھتا ہوں دلانی چاہیے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے بچے کی خواہش، اور آج دور جس طرح کا ہے، اللہ معاف کرے ہمیں. تو شیخ ابھی میں ایک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، نام نہیں لوں گا، ادھر کی تربیہ ہیڈ مجھے بتا رہی تھی، اور ادھر کی جو آپ کہہ لیں مین جو ڈائریکٹر ہیں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بچوں کی ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ ہاسٹلائٹ بچے انہوں نے چھپ کے نکاح کیے ہوتے ہیں. بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ان کے نکاح کرا رہے تھے چھپ کے، 5-5 ہزار روپیہ لیتے تھے اور کمرے میں نکاح کراتے تھے، اور وہ ٹیمپرری نکاح ہوتا تھا، اور وہ بچے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. جب گریجویٹ ہونے والے ہوتے تھے تو کہتے تھے اب طلاق ہے، اب اپنے اپنے رستے. لیکن بات یہ ہے کہ جن بچے بچیوں کو اس طرح کی کوئی گندی عادت پڑتی ہے، یا کوئی اپرچونٹی ملے یا نہ ملے، جو بچے بھی برائی کی طرف جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی شادی کی عمر گزر گئی، یا ان کی شادی کی عمر آ گئی تھی اور ان کے والدین نے ان کی شادی نہیں کی، اس گناہ کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ صرف بچہ یا بچی گناہ نہیں کر رہے، ان کے والدین گناہ میں شامل ہیں. یہ گناہ ان کے والدین کے اوپر ہے. اور ہمارے والدین جو ہیں خاص طور پہ وہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے، ابھی بچی جو ہے وہ BA کرے گی، پھر MA کرے گی، پھر وہ PhD کرے گی، پھر کریں گے، بچی کی خواہشات ہیں ہم کریں گے. اور کیا اندر اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کوئی رشتہ آ جائے، بچے بیٹی کا، خاص طور پہ بیٹی کا رشتہ آ جائے، بیٹی بہن کا رشتہ، اور وہ رشتہ آیا ہے، اور رشتہ کیسا ہے کہ نہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت مالدار ہو. آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ صرف 2 چیزیں دیکھنی ہیں. من ترضون دینہ و خلقہ، اس کا دین اور اخلاق آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے، دین اور اخلاق، بس 2 چیزیں آپ نے دیکھی. آپ فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی. اچھا آگے فرمایا الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے نا، تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. تو علی بھائی یہ بگاڑ جو ہے یہ بے سبب نہیں ہے. ہم خود اس میں، چاہے کوئی دیندار طبقہ ہے، چاہے کوئی بے دین طبقہ ہے، چاہے کوئی بظاہر جو ہے وہ علم والے ہیں، چاہے کوئی بے علم ہے، ہم سب نے مل کے اس بگاڑ کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. صحیح. اور پھر جا کے یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. لہٰذا جو بھی والدین اپنے بچے بچیوں کی شادیاں ڈیلے کرتے ہیں، اور خامخواہ ڈیلے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جلدی کرنی چاہیے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور بچہ بچی جس کی رشتے کا بندوبست ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں، یہ 3 کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے. تاخیر کرنا گناہ ہے. اور یہ جب پھر بھی ہم تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، رشتے آ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے بھی رشتے موجود ہوتے ہیں، نہیں جی ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو وہ کر رہا ہے، اور اندر اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے معاشرہ جس میں آپ کسی کے اوپر کوئی اعتماد کر سکیں؟
اس معاشرے میں نہ کوئی سینسرشپ ہے نہ کچھ ہے، اور اس معاشرے میں جیسے خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ استاد ہی ان کا جو ہے وہ 5-5 ہزار لے کے ان کے آپس میں نکاح بھی کروا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے. تو اس طرح کے معاشرے کے اندر بچی کی شادی فوراً کر دینی چاہیے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یقین کریں جب ان سے ابتداً بات ہوئی تھی تو یعنی ہم اس معاشرے میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی بس 20 سال کی عمر میں کر دینی، 18 سال کی عمر میں کر دینی، بچے کو بڑا نہیں ہونا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی تک پہنچے ہوئے ہیں اور شادی کوئی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ رشتے کا تنازع ہے، بیٹا کہیں اور کرنا چاہتا ہے، باپ کہیں اور کرنا چاہتا ہے، صرف اس لیے نہیں ہو رہی، ضد لگائی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے میں نے وہاں کرنا، وہ کہتا ہے میں نے وہاں نہیں کرنا. بھئی حد ہو گئی. بچے کو جہاں پسند ہے آپ اس وہاں شادی کر دیں. اگر کوئی نہیں ایسا مسئلہ وہاں پہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے تو شادی کر دیں. اکثر ماں باپ کے ہاں یہی پرابلم، ذات پات بھی بہت ایشو. لہٰذا ماں باپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اگر ان کی وجہ سے بچہ بچی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ گناہ ماں باپ کے اوپر ہے. لہٰذا وہ اپنے آپ کو بھی اس عذاب سے بچائیں اور بچے بچی کو بھی عذاب سے بچائیں اور ان کی ٹائملی شادیاں کریں. اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. اور باقی پھر جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو سوشل ورکرز جو ہیں جو ان کو سوشل لیول پہ کام کرنے کا وہ ان کا کام ہے. اس میں شیخ یہ بھی بڑا ضروری ہے پریکٹیکل سلوشنز کی بات کریں. سوری اس سے پہلے میں ایک وہ ڈسکلیمر دوبارہ دے دوں کہ جو پہلی آپ نے بات کی تھی کہ کوئی بھی سچویشن آپ خود سے ایکسکیوز نہ بنائیں. جیسے اب کوئی ہماری اس بات کو لے کے دیکھا یہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ماں باپ کا قصور ہے، تو اب چونکہ ماں باپ مان نہیں رہے تو چلو گناہ کیے جائے. تو میں انہیں اسی طرح توجہ دلاؤں گا آپ کی جو پہلی بات تھی کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اب حرام کام کرنا ہے. اس پہ صبر تو کرنا چاہیے نا آپ کو. اگر چلے ماں باپ لٹ سے نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ چھپ کے نکاح کرنے لگ گئے حرام کام میں چلے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ آپ گناہ کریں گے تو صرف ماں باپ کو گناہ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جی 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 آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے. وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے، ماں باپ کا گناہ ماں باپ کے اوپر ہے. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ماں باپ بھی گناہ میں شامل ہیں. صحیح. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر گناہ ہے اور نہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر گناہ ہے. آپ کے اوپر اپنا گناہ ہے، والدین کے اوپر اپنا گناہ. بالکل ٹھیک. شیخ اگر سلوشنز کی بات کریں، یہ ایسا انسان جو تھوڑا ڈیوینس شو کر رہا ہے اپنے سیکشل بیہیویئر میں، کوئی لت پڑی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے اللہ بچائے سب کو، جیسے اس ایکٹ کی لت پڑی ہے جو لانتی ایکٹ ہے، یا ایون عورتوں کے مخصوص ڈیز میں ان کو اپروچ کرے، کیئر ہی نہ کرے کہ نہیں بس میری ضرورت ہے، ایون فرض روزے توڑوا دے، ان کے رمضان کے روزے توڑوا دے، یا کوئی اور لت پڑی ہو خدا نہ خواستہ تصاویر دیکھنے کی، بہت زیادہ چیٹنگ کرنے کی، افیئرز بنانے کی، یہ وہ. تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. کاؤنسلنگ تو ہے ہی، اسے چاہیے کہ ڈسکس کرے کسی سے، کاؤنسلنگ لے جا کے انشاءاللہ کچھ اس کا ذہن کھلے. اور شرعی طور پہ شیخ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں سٹیپ کیا ہونا چاہیے، گائیڈ لائن؟ دیکھیں بات سنیں، دل جو ہے نا، دل یہ سارے جسم کا مرکز ہے، اور دل کے اوپر سارے اعمال افعال دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اور دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل بگڑ گیا اس کا سارا جسم بگڑ گیا. دل صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو گیا. اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے آنکھوں سے کر رہے ہیں، چاہے کانوں سے کر رہے ہیں، چاہے زبان سے کر رہے ہیں، چاہے ہاتھوں سے، چاہے اس کا اثر دل پر پڑ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو اس کا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل کے اوپر. اگر اس کے بعد نیکی کر لی تو سیاہ نقطہ نکل جاتا ہے، سوقل قلبہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے نیکی نہیں کی اس کے بعد اس کو بار بار کرتا گیا تو وہ نقطہ لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اچھا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں ایک زنگ کی کیفیت ہے، جو زنگ نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا، یا یوں کہہ لیں کہ نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا. یہ گویا آپ اپنے آپ کو جو نیکی کی جو ٹینڈنسی تھی یا نیکی کا جو کیپیسٹی تھی، جو ایبلٹی تھی وہ ختم کر لی، جس کو آپ کہتے ہیں مجھ سے اب ہوتا نہیں. اب اس کا مطلب ہے دل خراب ہو گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو دل خراب ہوتا ہے، اس میں دو باتیں میں دو ڈفرینٹ ڈائمینشن میں کرنا چاہتا ہوں. جب دل خراب ہو گیا ہے تو دل خراب ہونے میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، سب سے تیز، وہ آنکھ کا ہوتا ہے.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی جگہ پہ پڑے اور یہ آپ کے اوپر شیطانیت جو ہے وہ طاری نہ کر دے, شیطنت طاری نہ کر دے, یہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا اس کو نگاہ کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے. جب آپ بد نظری کرتے ہیں, انسان کے عمل کے اوپر ہر چیز کا فرق پڑتا ہے, لیکن جتنا عبادت کو, نیکی کو ختم کرنے میں اور اس کو ڈیمیج کرنے میں اور بلیمش کرنے میں جتنا کردار ہے بد نظری کا, اتنا کسی اور چیز کا نہیں. جس نے ایک دفعہ بد نگاہی کی, ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خشوع و خضوع سے پڑھ لے جس خشوع و خضوع سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے. اچھا, بد نظری کو ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اچھا مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, میں 2006-07 میں گلاسگو میں تھا, تو ہمارا جو ہے نا وہ نان مسلمس کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا. کسی آرگنائزیشن نے رکھا ہوا تھا ایک ڈنر نان مسلمس کے ساتھ, اور طے یہ ہوا تھا کہ ہر ٹیبل کے اوپر جو ہے نا مسلمس بھی ہوں, نان مسلمس بھی ہوں, تاکہ ان کو اسلام کا تعارف ہو. تو ظاہر ہے خواتین بھی تھے, میل بھی, فیمیل بھی, سب بھی. تو ہم وہاں سے اٹھے, ہم نے نماز عشاء کی پڑھنی تھی. تو میں نے جب ہم مسجد میں آئے تو میں نے کہا یار وضو کر لیں دوبارہ, بد نظری بہت ہوئی ہے. اچھا, تو میں نے کہا بد نظری بہت ہوئی ہے, وضو کر لیں. تو میرے ساتھ ایک امام تھے وہاں کے, تو وہ مجھے کہتے ہیں بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا جی اگر بد نظری سے وضو نہ ٹوٹے نا تو بد نظری نہیں رکتی. اگر اس سے وضو نہ ٹوٹے تو پھر یہ کبھی نہیں رکتی نہیں ہے. اس کو بد نگاہی کو گناہ سمجھیں کہ جو آپ کا وضو توڑ دیتی ہے, آپ کی نیکیوں کو بلیمش کرتی ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ باوضو رہیں. جو نکلنا چاہتا ہے نا وہ باوضو رہا کرے. بالکل ٹھیک. اچھا, باوضو رہے, باجماعت نماز پڑھے, نمازوں کا اہتمام کرے, قرآن کا اہتمام کرے. اور جب وہ اس طرح کی نیکیاں کرے گا تو وہ جو دل کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائیں گی. اور وہ جو کہتا ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے, میں ہیلپ لیس فیل کرتا ہوں, وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس دل کو ٹھیک کر دے گا اور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی ول پاور بھی ول پاور بلڈ ہو جائے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء, دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ نکمے ہو جاتے ہیں, کسی کام کے نہیں رہتے. تو صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ٹھیک کرنے کا, اس کو صاف ستھرا کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. صحیح. موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی نیکیوں میں شامل ہیں. اگر آپ نیکیاں کریں گے, آخرت کو یاد رکھیں گے, نیکیاں کریں گے, تو آہستہ آہستہ جو آپ کا, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, ان الحسنات یذہبن السیئات, جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اگر کسی نے نکلنا ہے اس دلدل سے تو بڑا زبردست قسم کا جو سہارا ہے وہ نیکیاں ہیں. اور اس میں نیکیوں میں بھی زبردست اگر ہم مزید فوکس کریں تو نماز اور قرآن. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, برائی اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے. اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے. اور اگر انسان ادھر جڑ جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ. شیخ, نماز کی بات کریں تو فجر میں کتنی پاور ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ اور اپنے اندر کوئی پاور آئے گی تو پھر فجر میں پاور آئے گی نا. جب آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں فجر کے لیے تو پھر وہ پاور کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں نماز جو ہے نا, نماز یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پڑھیں. نماز وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے پڑھی گئی. اللہ کی مرضی کی نماز میں جس طرح مغرب آپ نے ٹائم پہ پڑھنی, اسی طرح فجر بھی نہ ٹائم پہ پڑھنی ہے. جس طرح وہ آپ نے مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنی, وہ بھی مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنی. جب آپ نے یوں 5 نمازیں پڑھی نا تو وہ اللہ کی نہیں, پھر وہ اللہ کی نماز ہے, وگرنہ وہ اللہ کی نماز نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ نمازیں پڑھتے ہو, کہتا ہاں پڑھتا ہوں, کبھی 5 پڑھ لیتا ہوں, کبھی 4 بھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں, لیکن اکثر میں 5 پڑھ لیتا ہوں. ابھی 4 کیوں پڑھ لیتے ہو؟
3 کیوں پڑھ لیتے ہو؟ صحیح. اس لیے کہ اپنی مرضی، اور اپنی مرضی سے 5 بھی پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہے. اللہ کی نماز ہے تو وہ 5 ہیں، اس میں کمی نہیں واقع ہو سکتی. اس میں فجر کی نماز بھی ہے. لہٰذا جب آپ یوں نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، تو پھر اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ آپ کو ہر چیز سے وہ روک لے گی. ہم جب نماز کو اس طرح کا کرتے ہی نہیں ہیں تو گلا کر رہے ہوتے ہیں جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ روکتی نہیں ہے، پھر بھی یہ روکتی نہیں ہے. آپ پہلے نماز کو نماز تو بنائیں تو پھر آپ گلا کریں. شیخ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، چند آخری سوالات میں سے، کہ برے خیالات سوچنا. بہت سے لوگ اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عمل تو نہیں کر رہے نا، اب سوچیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی رات کو سوچیں آتی ہیں تو سوچیں تو معاف ہے. حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک عمل نہیں کرو گے تو سوچیں تو معاف ہے. لیکن وہ سوچیں بھی اتنی خطرناک ہوتی ہیں شیخ، بلکہ وہ ایک حدیث آپ ہی بیان کر دیجئے، مجھے کچھ یاد آ رہے ہیں اس کے الفاظ، کہ اللہ سے حیا میں یہ بھی آتا ہے کہ سوچوں کو بھی کنٹرول جو ہے وہ کیا جائے. اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں کہ سوچیں ہی تو وہاں لے جاتی ہیں انسان کو. سبحان اللہ. دیکھیں جو آپ جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى، اس کو اپنے دماغ، سر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور جو کچھ دماغ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی سوچوں کی حفاظت. اور اس کے علاوہ فرمایا ولیحفظ البطن وما حوى، اور اپنے پیٹ کی اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی سوچوں کی حفاظت نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. پھر آپ نے فرمایا ومن فعل ذلک، جو شخص یہ کرے گا اس شخص نے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس شخص نے حیا کیا اللہ سے، وہ حیا کی جو اللہ سے حیا کرنے کا حق. جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ سوچوں کو پاک نہیں کرتا، تو کیا یہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ والی حدیث کہ سوچوں کو جس نے پاک نہیں کیا اس نے اللہ سے حیا نہیں کی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس طرح نگاہوں کی باز پرس ہوگی، جس طرح کانوں کی باز پرس ہوگی، اسی طرح دل کی بھی باز پرس ہوگی. صحیح. دل کے اندر جو باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چیز چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو، کیا ہے وہ نہیں سورہ بقرہ میں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں تمہارا حساب لے گا. اچھا، اب جو چیز آپ ظاہر کرو، جو آپ ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، جو کچھ دل میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا حساب لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہے اس کا حساب ہونا ہے، سوچوں کا بھی حساب ہونا ہے. یہ غلط ہے کہ سوچوں کا حساب نہیں ہونا. یہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سوچیں جو حضرات صحابہ کرام نے جو پوچھا کہ جب ہم کوئی عمل کرتے، جب ہم سوچیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھا جائے گا. یہ اصل میں غیر ارادی سوچیں ہیں، غیر ارادی سوچیں. غیر ارادی سوچ آئی، آپ نے جھٹک دی، نہیں جھٹکی گئی، پھنس گئے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، اور آپ نے نہ اس کو زبان پہ لا کے اظہار کیا، نہ آپ نے اس پر عمل کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. صحیح. ایک سوچ وہ ہے جو آپ اس کو سوچ کے حظ اٹھاتے ہیں، پالتے ہیں، تو جس کو آپ جان بوجھ کے پالتے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ سوچوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو حساب نہیں ہوگا، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ سے مراد غیر ارادی نگاہ ہے. اگر کسی نے ارادی طور پر پہلی نگاہ ڈالی تو وہ بھی معاف نہیں ہے.
اس کا بھی حساب اس کا بھی حساب ہے. بالکل اسی طرح اگر سوچیں غیر ارادی ہیں تو اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے, اور اگر سوچ پالتا ہے, سوچ کے اس کو پال کے اس سے لطف اٹھاتا ہے تو اس کا تو حساب ہے. اور یہی سوچیں انسان کو بدعمالی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور انسان کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے قرآن کی یہ بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ سوچوں کو بھی جب تک پاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا. اس کو اپنے سوچوں کے بھی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے. اور شیخ کچھ بہت پاورفل آیات جیسے ہمیں خود ینگسٹرز آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں بہت سوچیں آئیں یا خواہش پیدا ہو تو کچھ آیات وہ کہتے ہیں ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں جو ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, بڑی موٹیویشن ہے یہ ینگسٹرز کے لیے نا, کہ جو ڈر گیا اللہ سے اکیلے میں اور سامنے کھڑے ہونے سے, اللہ کے جواب دینے سے, تو اس کے لیے 2 جنت کے باغات ہیں. تو میں تو ینگسٹرز کو کہتا ہوں کہ جنت کے بارے میں سوچو کہ سبحان اللہ یہ دنیا کی عورتیں کیا ہیں. مطلب آپ جنت کو لے کر آؤ مائنڈ میں, آپ حوروں کا مائنڈ میں لے کر آؤ. کیا آپ کو نہیں چاہیے ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہیے؟ اور دوسری یہ جو سورہ ملک کی آیا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, 2 مطلب اللہ نے پرومسز کیے ہیں کہ مغفرہ اور اجر کبیر. تو یہ بھی میرے خیال آیات کولیکٹ کی جائیں اور ان کو سوچا جائے جب بہت زیادہ حاوی کوئی چیز جو ہے ہو رہی, یہ بھی بہت ہیلپ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایسی آیات دیکھیں, یہ صرف کوئی کسی ایک آیت کی بات نہیں, بہت ساری آیات, کوئی بھی آیات ہو سکتی ہیں. آپ قرآن پاک خود حل ہے مسئلے کا, لہذا قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھیں, کوئی آیت دہرائیں. آپ سورہ اخلاص ہی دہرانا شروع کر دیں, سبحان اللہ, سورہ اخلاص دہرانا شروع کر دیں, سورہ فاتحہ دہرانا شروع کر دیں, آپ آیت الکرسی دہرانا شروع کر دیں, آپ یہ جو آمن الرسول ہے یہ دہرانا شروع کر دیں. یعنی جو بھی آیات آپ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو آپ دہرائیں, تو پورا قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کچھ آیات جو ہیں وہ ان کو دہراتے رہیں. انشاءاللہ یہ آپ کے اندر وہ انرجی بوسٹ کریں گی جس کے ذریعے سے آپ گناہوں سے بچ سکیں گے. ایکسیلنٹ. آخری بات, بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کہ ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. ایک طرف اگر اللہ بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے, تو اگین یہ مرد ایسے جو چینج نہیں ہونا چاہ رہے, کوشش نہیں کر رہے, بیویوں کو مجبور کر رہے ہیں, اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں, اپنے خاندان کی, اپنی بیویوں کی, اپنے بچوں کی بھی زندگی رسک میں ڈال رہے ہیں. ان کو انشاءاللہ آپ کی ایڈوائس اور آپ کے تھرو میں چاہتا ہوں ایک ریمائنڈر, تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے, ایک ہلا دینے والا انشاءاللہ آپ کیا ریمائنڈر جو ہے جانے سے پہلے دینا چاہیں گے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں, اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو سکتا ہے. اللہ یہ جو سانس اندر جا رہی ہے نا اور باہر آ رہی ہے, یہ بالکل کسی بھی لمحے رک سکتی ہے. اور بس اللہ کا حکم ہونا ہے اور یہ سانس رک جانی ہے. بالکل. ہو سکتا ہے جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اس گناہ کی کیفیت میں آپ کی سانس رک جائے. استغفر. لہذا حسن خاتمہ کی فکر کریں کہ آپ کا جو خاتمہ ہو کسی اچھی جگہ پہ ہو, کسی اچھے مقام پہ ہو. یقین کریں, میں ابھی یو کے سے ہو کے آیا ہوں نا, میری اہلیہ ساتھ تھی, تو مجھے پتا کیا کہتی ہیں, مجھے کہتی میں نے اب یو کے نہیں جانا. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتی مجھے وہاں فکر یہ تھی کہ میں اگر یہاں مر گئی تو 2 میں سے ایک بات ہوگی, یا آپ مجھے یہاں دفنائیں گے جو کہ میں وہاں دفن نہیں ہونا چاہتی, یا آپ میری ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے کے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ڈیڈ باڈی کو کبھی جہاز پہ چڑھائیں گے, کبھی کہیں اتاریں گے, تو آپ خراب کریں گے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی رہی کہ میری موت یہاں نہ آئے. تو بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے, سانس کسی وقت رک سکتی ہے. تو اگر تو مہلت لی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نہیں مر رہے یا ابھی موت نہیں آ رہی, تو پھر جو مرضی کرنے, وگرنہ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں اور یہ دعا کیا کریں, اللہم انی اسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ہمارے علم اور عمل کے اندر اخلاص عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سب کی مدد فرمائے. آمین. جو ہمارے بھائی اس میں پھنسے ہوئے ہیں, نکلنا چاہ رہے ہیں, ان کی بھی مدد فرمائے. خاص جو نہیں نکلنا چاہ رہے انہیں ہدایت دیں. آمین.
توفیق دیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.